بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان کی پہلی رات، اللہ کی رحمتوں کی خاص نزول کی گھڑی، اس مبارک موقع پر آپ کے سامنے ایک ایسا اثر روحانی عمل پیش کر رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی تقدیر بدلنے اور اس کے بند دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے بلکہ ہر لا علاج بیماری سے کامل شفا اور نجات کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی شعبان کا چاند طلوع ہو، آپ نے پورے یقین، کامل اور سچے دل کے ساتھ اس خاص عمل کو بجا لانا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ خلوص نیت اور پختہ ایمان کے ساتھ کی گئی دعا پہاڑوں جیسی بڑی مشکلات کو بھی ٹالنے کی قوت رکھتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگی میں شعبان المعظم جیسا بابرکت اور فضیلت والا مہینہ دیکھنے کی سعادت عطا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں کہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت اور یقین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل دنیا کی پریشانیوں سے بوجھل ہے، اگر آپ قرض تلے دبے ہوئے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جسے ڈاکٹروں نے ثواب دے دیا، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں اور رحمتوں کی ایسی برسات ہوتی ہے کہ گنہگار سے گنہگار انسان بھی اگر سچے دل سے پکارے تو اسے مایوس نہیں کیا جاتا۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی ماہ میں رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ صحابہ اکرام اس مہینے کی آمد کی تیاری میں اپنے کاروبار سمیٹ لیا کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت میں ایسے منہمک ہو جاتے تھے جیسے رمضان شروع ہو چکا ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جو غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اسی مہینے میں قبلے کی تبدیلی کا عظیم واقعہ بھی پیش آیا جس نے مسلمانوں کی پہچان اور رخ کو متعین کر دیا۔ اب ذرا ایک واقعے پر غور کریں کہ ایک مرتبہ غریب شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگی رزق کا رونا رویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور خاص طور پر ان ایام میں کثرت سے استغفار کرنے کی تلقین فرمائی۔ رزق کا مسئلہ ہو یا بیماری کا، یاد رکھیے کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جب آپ شعبان کا چاند دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک مہینے کا آغاز ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی زندگی کی نئی شروعات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس فصل کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس فصل کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے شعبان میں اپنے آنسوؤں سے ندامت کا پانی نہ دیا تو رمضان کی فصل کیسے کاٹیں گے؟ تصور کریں اس لمحے کا جب چاند طلوع ہوتا ہے اور فرشتے پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا جسے معاف کیا جائے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیاوی سیلز اور ڈسکاؤنٹ کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم سیل کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شعبان کا چاند دیکھتے ہی جو کیفیت آپ کے دل پر طاری ہونی چاہیے وہ یہ ہو کہ یا اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں لیکن تیری رحمت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ ناظرین، بس تھوڑی ہی دیر میں وہ عظیم تسبیح آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کی چابی بن جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ قریب آتا ہے تو مسلمان اپنے مصاحف کی طرف جھک جاتے ہیں اور اسے کثرت سے پڑھتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی رمضان کے روزوں کے لیے تیار ہو سکیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ماحول ہوتا ہوگا جب ہر گھر سے اللہ کے ذکر کی صدائیں آتی ہوں گی۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان برکت لمحات کو موبائل فون کی اسکرینوں اور لایانو بحثوں میں ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ سکون قلب، نیک اولاد اور صحت کاملہ بھی بہترین رزق ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپس میں جھگڑے ہیں یا کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے ان خاص اوقات کی قدر نہیں کی۔ یہاں ایک پر اسرار بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں، اور وہ بندے صرف وہی ہوتے ہیں جو تنہائی میں اپنے رب سے لو لگاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جسے کرتے ہی آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی تفصیلات بس چند لمحوں کی دوری پر ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص شدید بیمار تھا،
اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سہارا تھا۔ اس نے شعبان کا چاند کو دیکھ کر صرف یہ کہا کہ اے چاند کے خالق، میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھی اور اسے ایسی جگہ سے رزق اور شفا عطا فرمائی جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ مہینہ برکتوں کا سمندر ہے جس میں ہر قطرہ ایک نعمت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم نازل ہوا؟ اس لیے تو اسے درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس مہینے میں درود پاک پڑھیں گے اتنی جلدی آپ کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہوں گی۔ حکیم لقمان نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے وقت جو سویا رہا وہ اپنی تقدیر سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ شعبان کا چاند دیکھتے ہی آسمان کی طرف نظر اٹھائیں اور سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے سیاہ پنوں کو سفید کر لیں۔ رزق کی تنگی کا سب سے بڑا علاج شکر ہے اور شعبان کا چاند ہمیں شکر گزار ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹی نعمتوں پر شکر کریں گے تو آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازے گا۔ بیماریوں سے نجات کا راستہ بھی صدقہ اور دعا میں چھپا ہے۔ خاص طور پر اس مہینے میں کیا گیا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ کی پریشانیاں جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اس نعمت کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی اولاد کے لیے نیکی مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے۔ ہم کتنے بد نصیب ہوں گے کہ اگر ہم اس وقت بھی سوئے رہے یا دنیا کی فضول باتوں میں مصروف رہے۔ اس مہینے میں کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں۔ یہ کلمات زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اپنے گھر کے کونے کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کریں تاکہ برکتیں آپ کے گھر کا پتہ پالیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھیں کہ دعا کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے اور شعبان وہ مہینہ ہے جو دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ حسد، بغض اور کینہ نکال کر جب آپ جان دے کر ہاتھ اٹھائیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کی دعا فرش سے عرش تک کا سفر پلک جھپکتے ہی طے کر لے گی۔ رزق کے حوالے سے ایک اور واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک تاجر کا سارا مال ڈوب گیا، وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے شعبان کے پہلے اسرے میں روزانہ تہجد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کا ورد شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے سے زیادہ دولت اور عزت عطا فرمائی۔ یہ سب صرف اس لیے ممکن ہوا کہ اس کا یقین پکا تھا۔ آپ کا یقین ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بیماری کتنی پرانی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہڈیاں بھی زندہ ہو جاتی ہیں۔ بس آپ نے ہمت نہیں آ رہی۔ اب توجہ فرمائے کیونکہ میں اس بابرکت گھڑی کے اس خاص راز سے پردہ اٹھانے والا ہوں جس کا آپ کو انتظار تھا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی مایوسی کو ایک امید میں بدلا جائے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی میں برکت کیوں نہیں ہو رہی، شاید اس لیے کہ ہم نے مال کا حق ادا نہیں کیا۔ شعبان کا یہ چاند ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکیزہ رزق کی پاکیزہ اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر خون میں حرام شامل ہو تو دعائیں عرش تک نہیں پہنچتی۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے میں عہد کریں کہ آپ اپنی زندگی سے ہر غلط چیز کو نکال پھینکیں گے۔ صحابہ کرام کے دور میں سب کوئی تنگی آتی تو وہ استغفار کی کثرت کرتے تھے، اور شعبان تو استغفار کا بہترین مہینہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں کچھ مہینے کیوں مخصوص کیے؟ تاکہ بھٹکا ہوا انسان واپس اپنے مرکز کی طرف آ سکے۔ ایک ایمان افروز قصہ سنیں۔ ایک غریب کسان جس کی فصلیں سوکھ رہی تھیں، اس نے شعبان کی پہلی رات مصلے پر بیٹھ کر رب سے ایسی گفتگو کی جیسے کوئی دوست سے کرتا ہو۔ اس نے کہا، مالک زمینیں میری نہیں، زمینیں تیری ہیں، پیاس میری نہیں، تیری پیدا کردہ، اب بوندیں بھی تو ہی برسا۔ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا مانگ کر اٹھا ہی نہیں تھا کہ بادل گھر آئے۔ یہ ہوتا ہے وہ یقین جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ اس طرح ایک خاتون جس کا بچہ بستر مرگ پر تھا، اس نے شعبان کی ان مبارک گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ورد کیا اور پانی پر دم کر کے اسے پلایا۔ آج وہ بچہ زندہ سلامت ہے اور تندرست بھی ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی برکتیں ہیں۔ شعبان کا چاند دراصل ایک الارم ہے جو ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے تیار کرتا ہے۔ جو لوگ شعبان میں سستی کرتے ہیں، قائلی کرتے ہیں، وہ رمضان کی لذتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کی زمین کو نرم کرنے کا نام تاکہ رمضان میں ایمان کا بیج پھل دے سکے۔ رزق کی فراوانی کے لیے سورۃ الواقعہ، سورۃ الاخلاص کا باقاعدہ ورد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس عمل کو صرف ایک دن کا وظیفہ نہ سمجھیں بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنائیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے گا تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، پریشانیاں
تو انبیاء پر بھی آئیں، لیکن انہوں نے صبر اور نماز سے مدد مانگی۔ آج ہم ڈاکٹروں اور وکیلوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن کائنات کے اصل مالک کا درد چھوڑ دیتے ہیں۔ صوبان کا یہ چاند پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے غافل انسان، اب بھی وقت ہے کہ اپنے رب کے حضور جھک جا۔ تمہارے گناہ سمندر کی چاہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک آنسوؤں کے بدلے سب معاف کر سکتی ہے۔ اس مہینے میں درود پاک کی کثرت سے آپ کے چہرے پر نور لائے گی جو کسی کریم یا لوشن سے نہیں آ سکتا۔ یہ نور ایمان کا نور ہے۔ صوبان کا چاند دے کر سے دعا آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے، فرشتے وہی دعا آپ کے حق میں مانگیں گے۔ اسی لیے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کریں اور سب کے لیے خیر مانگیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ رزق میں اضافے کا ایک پوشیدہ راز صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک بھی ہے، اور صوبان میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہو مگر دل میں سکون نہ ہو تو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ سکون تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ صوبان کے اس پہلے اسرے میں روزانہ کم از کم 100 بار استغفار پڑھیں، یہ آپ کے رزق کی بندشوں کو کھول دے گا۔ لا علاج بیماریوں سے شفا کے لیے سورۃ الفاتحہ کو صوبان کی چاند کی روشنی میں پڑھنا بزرگوں کا مجرب عمل ہے۔ ہر وہ بیماری جس کا علاج زمین پر نہیں، اس کا علاج آسمان والے کے پاس ہے۔ آپ کی تڑک اور آپ کی پکار میں وہ اثر ہونا چاہیے کہ عرش الہی لرز اٹھے۔ صوبان کا مہینہ وہ پل ہے جو ہمیں رب کے قریب کرتا ہے۔ اس مہینے میں کی گئی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں یا کسی پیاسے کو پانی پلا دیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے راستے ہیں۔ ذرا سوچئے کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ مٹی تلے سو رہی ہیں۔ ہمیں یہ موقع ملنے والا ہے تو اسے ہرگز نہ ضائع کریں۔ رزق کی تنگی اکثر انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اسے واپس ایمان کی ٹھنڈک دیتا ہے۔ اس بابرکت رات میں جب آپ آسمان کے نئے چاند کو دیکھیں گے تو اپنے دل میں یہ عہد کریں، یا اللہ آج سے میں تیرا فرما بردار بندہ بن کر جیوں گا۔ وہ رزق جو تیری نافرمانی سے ملے اس سے وہ بھوک بہتر ہے جو تیری یاد میں گزرے۔ شعبان کی فضیلت پر یہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے مہینے کی تعظیم کی میں اسے اپنی خاص قربت عطا کروں گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ رزق میں بے برکتی کی ایک بڑی وجہ جھوٹ اور دھوکہ دڑی اور دیانتداری کا درس ہوتا ہے؟ بیماریوں سے نجات کا ایک اور روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ شعبان کے چاند کی پہلی رات کو 70 بار یا سلام پڑھ کر اپنے آپ پر دم کریں۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور شفا کا پیغام لاتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے، تو پھر ہم کیوں خاموش نہیں؟ اس اسکرپ کے ذریعے میرا مقصد آپ کو صرف ایک وظیفہ بتانا نہیں تھا بلکہ آپ کی روح کو بیدار کرنا ہے۔ رزق کے حصول کے لیے محنت شرط ہے، لیکن اس محنت میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آتی ہیں۔ شعبان کا چاند وہ چابی ہے جو بندہ تقدیروں کے تالے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی قانونی مسئلہ ہے یا کوئی گھریلو الجھن ہے تو یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہم رمضان کی سے شعبان میں ہماری باتیں عروج پر ہوتی تھیں، آج ہم بھی اس سنت کو زندہ کریں۔ ناظرین، اب وہ وقت آ گیا ہے، دل تھام کر اس مبارک عمل کو نوٹ فرمائیں جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ چاند دیکھنے کے فوراً بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص کا وہ خاص وظیفہ کریں جو بزرگوں سے معقول ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ یا رزاق یا وہاب یا واسع کا ورد کرنا ہے اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ کی قسم، شعبان کی یہ پہلی تاریخ اتنی مبارک ہے کہ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حکیم لقمان کی حکمت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب آسمان سے رحمتیں برس رہی ہوں تو اپنی جھولی کو پھیلا لینا چاہیے، کیونکہ وہ ذات دینے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اگر آپ رزق میں وسعت چاہتے ہیں تو اس رات صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی رات سے توبہ اور استغفار کا ایسا سلسلہ شروع کریں کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو چکا ہو۔ بہت سے لوگ شعبان کی فضیلت سے غافل رہتی ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ جو اس چاند کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لا علاج بیماریوں کے لیے چاند دیکھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلائیں، انشاءاللہ غیب سے شفا کے اسباب پیدا ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں، کیونکہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کاوش پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعبان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔